فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جانا اور آگ سے بچا لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سألت عن امر عظیم، کہ آپ نے تو بہت بڑی بات کے بارے میں، بہت بڑے معاملے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نکال دے۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں، یہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز جنت میں لے جا سکتی ہے اور کون سی چیز آگ سے بچا سکتی ہے، اور حضور بتا رہے ہیں۔ اور اس پر عمل کے نتیجے میں جب بندہ اس مقصد کو حاصل کر لے، یعنی جنت میں چلا جائے، آگ سے خود کو بچا لے، اس امر عظیم میں کامیاب ہو جائے، تو بتائیے وہ ایک کامیاب انسان ہے یا نہیں ہے؟ ضرور کامیاب انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ رہنمائی، یہ ہدایت ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ ہی سے تو ملی۔ آپ دنیا میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار فلاں دوست تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ کاروباری لائن مل گئی، میری تو نسلیں اس کی قرض دار ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لائن مل گئی۔ آپ نے سنا ہے نا، میں ماربل کے کام میں آیا، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ اس لائن میں لے آئے، اور اللہ کا شکر ہے جب سے پھل پھول رہے ہیں۔ میں فلاں کام آپ نے کہاں سے شروع کر دیا؟ فلاں میں نے جو ہے مارکیٹ میں قدم رکھا، پہلے جاب کرتا تھا، پھر وہاں سے مجھے یہ لائن مل گئی، اللہ کا شکر ہے جو مجھے اس مارکیٹ میں لایا، میں اس کا آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا اس لائن میں آنا تو بڑا مشکل تھا، لیکن کچھ دوست ایسے مل گئے جنہوں نے ابتدائی طور پر اسی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، مجھے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے مجھے یہ لائن مل گئی، اور میری نسلیں ان کو دعائیں دیتی ہیں۔ یہ جملے ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب یہ جنت کی لائن مل رہی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ حضور کا شکریہ ادا کیا؟ دنیا دار جس نے تھوڑی سی مدد کی، مروت کا تقاضا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تھینک یو کہنے کی تو بہت زیادہ عادت ہونی چاہیے۔ ذرا سا کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ کر دی، کوئی مدد کر دی، کوئی خدمت کر دی، تو کم سے کم درجے میں آپ شکریہ کا جملہ تو فوری طور پر اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ تو بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اتنی چیزیں میسر آئیں جو ہم عقل اور شعور سے نہیں جان سکتے تھے، اور جنت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد آخرت ہے، اور آخرت میں یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے، تو یہ ضروری ہے یا نہیں ہے وہاں کا اہتمام؟ اور یہ وہاں کا اہتمام اگر ہمیں ملا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلے سے ملا ہے۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر حضور پر اس تصور کے ساتھ کہ اگر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اس تصور کے ساتھ اگر درود پاک پڑھے تو اس میں کتنی چاشنی اور کتنا عشق اور کتنی محبت اور کتنا خلوص بھرا ہوگا، ایک محبت کے جذبے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو اس لیے احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے نبی سے انتہائی محبت کریں، اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے تصور میں گم رہتا ہے۔ محبت کا یہ بھی تقاضا، ہر وقت اس کی یاد آتی ہے یا اکثر اس کا ذکر کرے گا۔ یہ علامت ہے محبت کی کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو بات بات پر اس کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے ذکر۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے دن میں، پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ آیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ امام نے کیا بہترین انداز سے نقشہ کھینچا ہے کہ سننے والے سنتے ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں نا ان کا دل جھوم اٹھتا ہے کہ فرما کیا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ میری پیشکش ہے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے کہ جب قیامت میں آپ کے امتی پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا لوں تاکہ وہ جہنم میں نہ گر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، انہیں منع نہیں فرمایا، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ہم پر اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب فرشتہ ہے جس نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب فرشتہ ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے پر بچھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ ہے جو سردار الانبیاء ہے اور وہ کہہ رہا ہے رب ہے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں ہیں کہ یا اے اللہ میرے امتیوں کو، میرے غلاموں کو اس پل صراط سے صحیح سلامت گزار دے کہ ہے صدا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، یعنی سنبھل کر نہیں وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ صرف روزگار کا غم اسی کو نہیں ہوتا جو روزی کے لیے روز نکلتا ہے، بلکہ کبھی بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے اگر اسے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے
تو والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے زوجہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا آج میرا بیٹا کام پر نہیں جا رہا، طبیعت تو صحیح ہے، پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، اور وہ خود اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اگر کاروباری کوئی معاملات ہوں یا نوکری چھوٹ جائے تو کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں عارضی رہنا ہے، اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہم کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں زیادہ فکر کہاں کے لیے کرنی چاہیے؟ جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم حضور کو پکاریں اور حضور ہماری سماعت کو نہ سنیں؟ کہ شاعر کہتا ہے نا کہ جہاں سے بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں چاہیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں چاہیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گما
ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائیوں، دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ اور شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، رضا تو دل تو یہ چاہ رہا ہے اب اس تڑپ کے بعد ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، دل تو چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، مگر حضور کی شریعت روک رہی ہے۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل بر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اس پر نور اور پر وقار خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اپنے مشفق و مہربان استاذ محترم کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے بھی توبہ کا مکمل بیان گزرا،
اور پچھلے درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کی تشریح جاری تھی. انشاءاللہ اس حدیث پاک کو ہم آج مکمل کریں گے. توبہ سے متعلق خلاصہ میں نے پچھلے جمعے کے درس میں ذکر کر دیا تھا اور خصوصیت کے ساتھ اس کا ایک کلپ بنوا کر وہاں چینل پر اپلوڈ بھی کر دیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار اس کو سنیں. 10 سے 12 منٹ کا ہے. اگر آپ اس کو بار بار سماعت فرمائیں گے تو جو چیزیں میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ بیٹھ بھی جائیں گی، اور اس ڈیو پروسیس سے آپ جب خود کو بار بار گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. پہنچانے والے کی ذمہ داری پہنچا دینا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بہت ساری چیزیں مختلف مقامات سے تلاش کر کے جمع کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے ان تک دین کی باتیں پہنچا دیتا ہے. اور انبیاء کرام کا بھی یہی منصب رہا، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر نہیں ہے مگر فقط پہنچا دینا. اسی طرح انبیاء کرام نے اور خصوصیت کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تمام جن و انس کی جانب. تو آپ نے اپنا پیغام پہنچایا. اب سعادت مندی اس میں ہے کہ جو چیز ہم سنیں اس کو سن کر یاد کریں اور پھر اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں. جب تک ہم یہ اہتمام نہیں کریں گے تو مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے لیا، سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. ہمیں کافروں پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے. تو ان پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. خود پر حیرت نہیں ہو رہی کہ وہی قرآن موجود ہے، اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک موجود ہے، اور وہ جب دی جاتی ہے تو مسلمان ہی بالکل اس سے غیریت والا سلوک کرتا ہے، اپنائیت والا سلوک تو نظر آتا ہی نہیں ہے. تو ان کافروں پر تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. تو ہم نے کیا کیا ہے اس دین کے ساتھ اور اس کی تعلیمات کے ساتھ؟ لہٰذا پہنچانے والے نے پہنچا دیا. اب یہ سننے والے پر ہے کہ اس نے اس میں سے کتنا حاصل کیا اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری مثالوں کے ساتھ، حسی مثالوں کے ساتھ، عقلی مثالوں کے ساتھ. کہ جب یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو مجموعہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ سنجیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شدید گرفت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. بس چانس پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو پتہ چلے گا جب موت کا وقت آئے گا تو موت میں سختی، قبر میں انتہائی دشواری، اگر اللہ معاذ اللہ ناراض ہوا خدا نخواستہ تو آگے کی تو ہر منزل انتہائی دشوار ہے. پھر میدان محشر ہے، 50,000 برس کا دن ہے، اس کی شدت، اس کی سختی. یہاں تو تھوڑے دن کی سختی اگر کسی پہ تنگی آ جائے تو چلا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہاں کیا کرے گا؟ تو اگر یہ چیزیں بھی اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں تو اس کو اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ کسی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو معاذ اللہ میں آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق کوئی ریئیکشن میرا ہے، کوئی حس و حرکت، کوئی اہتمام نظر آتا ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس میں اللہ کی مدد، اس کی تائید غیبی شامل حال ہوگی، اور پھر انسان جو ہے نفس و شیطان کے دھوکے سے خود کو بچا سکتا ہے. تو اس کلپ کو آپ بار بار توبہ کے خلاصے پر مشتمل جو اپلوڈ کیا گیا بار بار سماعت کریں. پتہ نہیں کب کوئی کیفیت طاری ہوتی ہو، اس میں کوئی ایک جملہ بھی اثر کر جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. آیت مقدسہ میں نے جو پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو.
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس سلسلے میں یہ حدیث پاک میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، قال قلت یا رسول اللہ، جس کے کچھ حصے پہ ہم نے کلام کر لیا تھا لیکن ہم حصول برکت کے لیے دوبارہ اس حدیث کو سن لیتے ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل، مجھے خبر دیجئے اس عمل کی جو یدخلنی الجنت، داخل کر دے مجھے جنت میں، ویباعدنی من النار، اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی جہنم آگ کو مجھ سے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ اخروی کامیابی کا سوال کیا، قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، کہ ضرور بے شک آپ نے سوال کیا ہے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں۔ تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جانا اور آگ سے بچا لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سألت عن امر عظیم، کہ آپ نے تو بہت بڑی بات کے بارے میں، بہت بڑے معاملے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نکال دے۔ اب یہ اللہ کے رسول ہیں، یہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز جنت میں لے جا سکتی ہے اور کون سی چیز آگ سے بچا سکتی ہے، اور حضور بتا رہے ہیں۔ اور اس پر عمل کے نتیجے میں جب بندہ اس مقصد کو حاصل کر لے، یعنی جنت میں چلا جائے، آگ سے خود کو بچا لے، اس امر عظیم میں کامیاب ہو جائے، تو بتائیے وہ ایک کامیاب انسان ہے یا نہیں ہے؟ ضرور کامیاب انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ رہنمائی، یہ ہدایت ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ ہی سے تو ملی۔ آپ دنیا میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار فلاں دوست تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ کاروباری لائن مل گئی، میری تو نسلیں اس کی قرض دار ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لائن مل گئی۔ آپ نے سنا ہے نا، میں ماربل کے کام میں آیا، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ اس لائن میں لے آئے، اور اللہ کا شکر ہے جب سے پھل پھول رہے ہیں۔ میں فلاں کام آپ نے کہاں سے شروع کر دیا؟ فلاں میں نے جو ہے مارکیٹ میں قدم رکھا، پہلے جاب کرتا تھا، پھر وہاں سے مجھے یہ لائن مل گئی، اللہ کا شکر ہے جو مجھے اس مارکیٹ میں لایا، میں اس کا آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا اس لائن میں آنا تو بڑا مشکل تھا، لیکن کچھ دوست ایسے مل گئے جنہوں نے ابتدائی طور پر اسی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے، مجھے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے مجھے یہ لائن مل گئی، اور میری نسلیں ان کو دعائیں دیتی ہیں۔ یہ جملے ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب یہ جنت کی لائن مل رہی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ حضور کا شکریہ ادا کیا؟ دنیا دار جس نے تھوڑی سی مدد کی، مروت کا تقاضا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تھینک یو کہنے کی تو بہت زیادہ عادت ہونی چاہیے۔ ذرا سا کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ کر دی، کوئی مدد کر دی، کوئی خدمت کر دی، تو کم سے کم درجے میں آپ شکریہ کا جملہ تو فوری طور پر اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ تو بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اتنی چیزیں میسر آئیں جو ہم عقل اور شعور سے نہیں جان سکتے تھے، اور جنت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد آخرت ہے، اور آخرت میں یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے، تو یہ ضروری ہے یا نہیں ہے وہاں کا اہتمام؟ اور یہ وہاں کا اہتمام اگر ہمیں ملا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلے سے ملا ہے۔ تو کبھی تنہائی پہ بیٹھ کر حضور پر اس تصور کے ساتھ کہ اگر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اس تصور کے ساتھ اگر درود پاک پڑھے تو اس میں کتنی چاشنی اور کتنا عشق اور کتنی محبت اور کتنا خلوص بھرا ہوگا، ایک محبت کے جذبے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو اس لیے احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے نبی سے انتہائی محبت کریں، اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے تصور میں گم رہتا ہے۔ محبت کا یہ بھی تقاضا، ہر وقت اس کی یاد آتی ہے یا اکثر اس کا ذکر کرے گا۔
یہ علامت ہے محبت کی کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو بات بات پر اس کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے ذکر۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے دن میں، پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ آیا، اور بہت ساری چیزوں کا جس کو کاروبار کا لگاؤ ہے وہ کاروبار کی پوری ہسٹری، ڈالر کا ریٹ کیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کیا ہے، مارکیٹ میں سپلائی کا رجحان کیا ہے، اگر سپلائی زیادہ ہے تو پرائس نیچے آ جائے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتا ہے اکنامکس کا مسئلہ، یعنی خاص کر قیمتوں کا تعین، اور شارٹیج ہو گئی تو قیمت اوپر چلی جائے گی، تو سپلائی وغیرہ کی وجہ سے اس کو ساری معلومات ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اس میں منہمک رہتا ہے، کیونکہ اس سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی تو انفارمیشن کی بنیاد پر اگر صحیح وقت پر آپ نے قدم اٹھا لیا تو آپ کو بہت سا نفع ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ بہت سارے فوائد کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں اس احسان کو ماننا بھی چاہیے اور اس تصور کو تقویت دینی چاہیے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، بے شک یہ ضرور آسان ہے اس شخص پر جو آسان کر دے اس پر اللہ تعالیٰ، یعنی جس پر اللہ یہ آسان کر دے اس کے لیے جنت میں جانا آسان اور آگ سے بچ جانا انتہائی آسان ہے۔ گویا کہ یہ میں نے بتا دیا تھا کہ انسان اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے، ابھی حضور ذکر فرمائیں گے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، لیکن سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ تو میری دستگیری فرما۔ پھر اس میں فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عبادت کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے، یہاں پر شرک کے مقابلے میں عبادت کا ذکر آیا تو یہاں پر عبادت سے مراد اسلام لیا جائے گا کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامو اور شرک میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ شرک کی بھی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو نماز و روزہ ہر عاقل و بالغ پر لازم ہے، اور زکوٰۃ جو شخص جو ہے مالک نصاب نامی، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ یا مال تجارت، اس کے نصاب کا مالک ہو جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ واجبہ ہے، لازمہ ہے، اور جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج لازم ہے۔ تو دو چیزیں تو ہر ایک پر ہیں، اور دو چیزیں اگر استطاعت ہے یعنی مالک نصاب ہے یا اس میں استطاعت ہے تو پھر وہ حج بھی کرے گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، توبہ کا بیان گزرا اور اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب تک ہم مکمل طور پر توبہ کر کے اس طرف رجوع نہیں کریں گے تو دو دو کشتیوں کا سوار اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ پھر کھڑا رہے، اور وہ اگر اللہ نے گریز فرمائی اور اللہ ناراض ہوا تو شدید اندیشہ ہے بہت بڑے نقصان کا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر آ جاؤ مکمل طور پر، اور اس کا سارا اہتمام میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لہٰذا نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ نماز کی فضیلتوں کو پڑھیں اور نماز چھوڑنے کی قباحتوں کو پڑھیں، اس کے عذابات کو پڑھیں۔ جب یہ پڑھیں گے تو ایک خوف بھی پیدا ہوگا اور ایک رغبت بھی پیدا ہوگی، جیسے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا۔ تو یہ جہنم کے دروازے پر کسی ایسی بری جگہ پر کہیں نام لکھ دیا جائے تو یہ کوئی اچھا تو نہیں ہے نا، یہ اچھا محسوس ہوگا نہیں۔ تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ شراب خانے پہ کسی کا نام لکھ دیں تو لڑے گا کہ میرا نام کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ تو جہنم کے دروازے پر ہر نماز چھوڑنے پر جو نام لکھا جا رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حصی طور پر اس کو اپنا نام کہیں گندی جگہ پر لکھا ہوا نظر آئے تو بھڑک جائے گا، لیکن اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑے گا تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا، اس سے اس کی طبیعت مچلتی ہی نہیں ہے، یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پڑھ ہی نہیں رہا، ان وعیدوں کو پڑھتا ہی نہیں، ان سزاؤں کو کہ ڈر لگے اور اس طرف آئے، اور ان رحمت کی باتوں کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس اجر و ثواب کو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ پڑھے تو اس طرف
راغب ہو، شریعت نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا تو اس عمل کے حکم کو ارشاد فرمانے کے بعد ابھارا بھی ہے اجر و ثواب بیان کر کے. انسان کی طبیعت ہے، اس کو اجر و ثواب اور مزدوری بتاتے ہیں تو لپکتا ہے، اور پھر نہیں کرو گے تو ڈراوا دیتے ہیں تو ڈراوے کی وجہ سے تو بعض طبیعتیں اجر و ثواب کی وجہ سے مائل ہوتی ہیں، بعض جو ہے عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے. مختلف طبیعتیں ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو بس دعوت دو اور وہ آ جائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے کیسے نماز قائم کی جائے گی، کس طرح سے اس پر استقامت پذیری ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فضیلت کو پڑھیں اور اس کے ترک کے عذابات کو جانیں. سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو آگے دوسرے معاملات بھی درست ہو جائیں گے. تو ہر ایک غور کرے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی نماز کے معاملے کو بگاڑ چکا ہوں اور میرا مستقبل قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں توبہ کر کے اس طرف آؤں، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے. تو بھائی عمر اگر پڑی بھی ہے، پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا، تو بھی یہ خالق سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا یہ بھی کوئی زندگی ہے. ہم بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار یہ جینا بھی کوئی جینا ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ کوئی چیز ملی نہیں ہوگی، کوئی چیز چاہیے ہوگی، وہ نہیں ملی تو کہتا ہے یار یہ جینا بھی کوئی جینا ہے. تو خالق سے دور رہ کے جینا بھی کوئی جینا ہے. مخلوق کی تجھے اتنی پڑی ہے کہ مخلوق تجھ سے تیرے ہاتھ سے نکل جائے اور تیری خواہش پوری نہ ہو تو کہتا ہے یار اس کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے. تو خالق سے منہ موڑ کر جینا بھی کوئی جینا ہے. لیکن کبھی تصور میں بھی یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، کوئی 200-250 برس کی زندگی نہیں ہے، اور یقینی معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. اس لیے بالکل ہوشیار ہو کر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. انسان جیسے فلائٹ آپ نے بک کروائی بھی ہو تو اس میں آپ چانس لے سکتے ہو کہ یار چلو 15-20 منٹ لیٹ بھی چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، جہاز ہمارے لیے کھڑا رہے گا، وہ وقت پہ چلا جائے گا. It is not going to wait for you. آپ کے لیے کھڑا نہیں رہے گا، انتظار نہیں کرے گا، چلا جائے گا. تو پھر آپ کتنا اہتمام کرتے ہو؟ بہت پہلے تیاری کر لے گا، نکل جائے گا، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے بھی کوئی بات نہیں، انتظار کرنا پڑے، اہتمام کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، ان چیزوں میں تنہائی میں بیٹھ کر غور و تفکر نہیں کریں گے، تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ نفس کی باتیں مانتے ہیں، وہ سستیاں دلا رہا ہوتا ہے، لیٹ جاتے ہیں، کوئی عملی رغبت پیدا نہیں ہوتی. خارج کا ماحول یا دنیا میں مشغولیت اتنی ہے کہ وہ اس طرف آنے نہیں دیتی ہے. تو بتا دو نا کہ ان چیزوں نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ چیز دی ہے نحوست کے رب سے دوری. فجر کا وقت ہو رہا ہے، پوری کی پوری فیملی سو رہی ہے، ایک پورے گھر پہ نحوست طاری ہے. نہ سربراہ کا کوئی فکر ہے نہ دیگر افراد کو. سربراہ سے تو بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا سوال کیا جائے گا، اس وقت پتہ لگ جائے گا. ابھی تو یہ بڑے مزے میں ہے لیکن اس وقت معلوم ہو جائے گا اگر اللہ نے گرفت فرمائی، کیونکہ حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس لیے نماز کا اہتمام، فضیلت کو جاننے اور اس سلسلے میں جو عذابات ذکر کیے گئے ہیں ان کو جانیں گے تو پھر سنجیدگی انشاءاللہ پیدا ہوگی اور انسان اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے. پھر جس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ توبہ کر کے اس طرف آئے اور فوری طور پر نماز شروع کر دے، اور پچھلی نمازوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. اگر اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ میں 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو 10 سال کی نمازوں کا حساب کرے. فرض نمازیں اور واجب، تو پورے دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، یہ 6 نمازیں ہیں. اس کی قضا کرنا ضروری ہے. جب وہ یہ قضا شروع کرے گا تب یہ توبہ مقبول ہوگی، ورنہ توبہ مقبول نہیں ہوگی. ہاں یہ اچھا ہے آپ نماز کی طرف آگے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پچھلی نمازوں کو ادا کرتے رہیں کہ اپنی موت سے پہلے انسان اس کو ادا کر لے تو وہ عافیت میں ہے. پھر ہمارے بھائی جو زکاتیں ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں. اب روزہ رکھنا فرض ہے تو روزہ نفس پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، اور نفسانی خواہشات جب کمزور پڑتی ہیں تو نورانیت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان عمل کر سکتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. تو وہ ڈھال کس سے ہے کہ کوئی نفس کا حملہ بھی اثر نہیں کرتا، شیطان کا وار بھی اثر نہیں کرتا. اگر ویسا ہی روزہ
جیسا رکھنا چاہیے ویسا روزہ رکھے تو پھر یہ روزہ ڈھال بنتا ہے اور تقویت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ متقی کیوں کہ اس میں نفسانی خواہشات ترک ہوتی ہے، کھانا پینا اور قضائے شہوت، یہ سارے حیوانی تقاضے، یہ سب جب روک دو گے تو روح تقویت پائے گی، اور جب روح تقویت پائے گی تو ایک ڈھال بن جائے گا نفس کے سامنے اور شیطان کے سامنے. سستی نہیں دلا سکے گا، شیطان کا وار کامیاب نہیں ہوگا اور انسان طاقت محسوس کرتا ہے. تو روزہ فرض ہے رمضان کا، وہ رکھنا ضروری ہے. پورے روزے رکھیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن عذر نہیں ہے تو پورے روزے رکھیں. اور سابقہ زندگی میں جتنے بھی روزے قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کی قضا ضروری ہے. نماز میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر یاد ہے کہ 10 سال کے ہیں تو 10 سال، ورنہ غالب گمان کرے کہ کتنی اندازاً کتنی سال کی باقی ہوں گی. بس اگر یقین حاصل نہیں ہوتا تو شریعت میں ظن غالب یقین کے قائم مقام ہوتا ہے، تو وہ سوچ لے کہ اندازاً 15 سال کی ہوگی، تو بس وہی 15 سال کی نمازوں کا حساب کرے اور اس کو ادا کرنا. اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ آپ پہلے پوری فجر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ظہر پڑھ لیں، پھر عصر پڑھ لیں، پھر مغرب کی نمازیں پڑھ لیں، پھر عشاء پڑھ لیں. سارے ایک کیلنڈر بنا لیں، اس میں سے کاٹتے رہیں کہ میں ساری فجر ختم ہو گئی، اب ظہر کی قضائیں مجھے کرنی. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جب آپ نماز شروع کریں تو ثنا چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ الحمدللہ سے شروع کر دیں اور مختصر سورت پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، ایک بار تسبیح پڑھیں، 3 بار نہ پڑھیں. سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر. سجدے میں چلے جائیں، ایک بار تسبیح پڑھیں. اس طرح دونوں رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد پڑھ کے درود پاک صرف اتنا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور سلام پھیر دیں. تو یہ جب مختصر ہو جائے گی تو اور ہمت یہ تھوڑی دیر تو لگتی ہے 2 رکعت پڑھنے میں، تو یہ 2 رکعت آپ کا قرض اتار دے گا، کیونکہ یہ قرض توبہ سے اور اس کے ازالے سے، ازالے کی صورت ہے تو ازالے سے. لہٰذا اپنی فکر کریں، پیچھے کوئی پوچھے گا نہیں، یاد رکھنا. اگر کل چلے گئے یا آج چلے گئے تو پیچھے کسی نے فکر نہیں کرنی ہے. قبرستان میں جا کے پوچھ لیں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دینا تو وہ بتائیں گے کہ ساری زندگی جن کے لیے محنت کر کے آیا ہوں اور جمع کر کے دے کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے کسی موقع پر یاد نہیں رکھا. تو بھئی اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، اس کے حق میں کوتاہی نہ کرو، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے کہ روزے قضا جو ہے اس کو رکھتا چلا جائے تھوڑے تھوڑے کر کے. سردی کے زمانے میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو سابقہ روزوں کی قضا کے اگر یقینی طور پر معلوم ہے 4 سال کے باقی ہیں تو 4 سال کے 120 روزے ہو گئے. اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر غور کرے کہ اندازاً کتنے ہوں گے. بس جس پر اس کا دل جم جائے وہی یقینی ہے، اور پھر اتنے روزوں کی قضا سہولت کے ساتھ کر لے تو یہ ذمے پر جو قرض چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو تاخیر کی اور وقت پر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. لیکن بندہ اس طرف آئے تو صحیح نا، آئے گا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ متوجہ ہوگی. پھر جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ پہلے نہیں رکھا اور اب رکھنے کی قوت بھی نہیں ہے تو ابھی تو شریعت ان کو چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے. لیکن سابقہ روزے تو جس طرح سے ابھی جس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے وہ پھر روزے کا فدیہ دے گا، ایک صدقہ فطر کے برابر ہر روزے کا فدیہ، وہ فدیہ دیتا چلا جائے. تو سابقہ روزوں کا بھی حساب کرے اور موجودہ جو روزے نہیں رکھ پا رہا اس میں سے روزانہ ہر روزے کا ایک فدیہ دے دے. ہاں اگر فدیہ دینے کے بعد صحت حاصل ہو گئی اللہ کی رحمت سے اور قوی ہو گیا اور روزے پر قادر ہو گیا تو وہ فدیہ نفل بن جائے گا، اس کو پھر بھی روزہ رکھنا ہوگا. تو ایسے بوڑھے حضرات کے جن کے روزے قضا ہو گئے اور وہ اب رکھنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دیں. مرنے کے بعد کوئی ادا نہیں کرے گا، اور چاہیے کہ اگر فدیہ ادا نہیں کر پائیں، کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہیں تو پھر اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائیں کہ بھئی میرے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دینا. اب ان پہ ہے، آپ وصیت کر کے جائیں گے تو پھر انہیں پورا کرنا واجب ہو جائے گا. 1/3 مال سے وہ وصیت پورا کرنا واجب ہو جائے گا. تو اگر آپ نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ روپے تک آپ کی وصیت جاری ہوگی 1/3 مال میں. تو چلو 1/3 مال تک ان پر وصیت کرنا
لازم ہوگا تو آپ کا کچھ قرض اتر جائے گا کہ بھئی آپ کو آخری وقت میں کہا تھا وصیت کر کے جانا، آپ وصیت کر کے بھی نہیں گئے، اگر گئے ہوتے تو چلو آپ کا قرض پھر ان پہ چڑھ جاتا کہ بھئی تمہیں دینا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا۔ تو اس لیے ہم نہ وصیت کرتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایسے ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے سلسلے میں اچھا زیادہ رقم بن رہی ہو تو بندہ کیا کرے، بھائی 2 لاکھ روپے فدیہ بن رہا ہے، کیسے دیں، اتنی گنجائش تو نہیں ہے۔ تو ایسے غریب افراد کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جتنی رقم نکال سکتے ہیں اتنی نکال لیں، جیسے 5,000 روپے۔ اب 5,000 روپے آپ کو 1 لاکھ کا فدیہ آپ کا بن رہا ہے اور 5,000 آپ کے پاس ہیں، اور اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے ادا کر سکیں، تو یہ 5,000 روپے آپ کسی فقیر شرعی کو دے دیں فدیہ ادا کرنے کی نیت سے، تو یہ 5,000 جتنے روزوں کا بنتا ہوگا، ایک روزے کا 200 روپے بن رہا ہے آج کل کے حساب سے، صدقہ فطر جتنا، تو آپ نے اس کو دے دیا، تو جتنے روزوں کے بدلے میں یہ 5,000 بن رہے تھے اتنے روزوں کا فدیہ ہو گیا۔ اب اس کو مسئلہ سمجھا دیں سامنے والے کو، وہ یہی رقم جس کو آپ نے دی ہے وہ آپ کو دوبارہ تحفے میں دے دے، گفٹ کر دے، یہ رقم پھر آپ اس کو فدیے میں دے دیں، تو اگلے 5,000 کے بدلے جتنے روزے کا فدیہ ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس کو جب 20 بار گھما لیں گے، آخری بار پھر وہ گفٹ نہ کرے، پھر وہ 5,000 روپے جو ہے وہ لے کر چلا جائے، تو یہ بھی جب ہم نے اسے دیے تو اس کی ملک ہو گئے اور فدیہ ادا ہو گیا 200 روپے کے حساب سے 25 روزوں کا۔ پھر اس نے ہمیں یہ تحفہ دے دیا، تو وہ چاہے وہ 5,000 اپنی ضرورت پہ خرچ کر لے یا ہمیں واپس دے دے، تو یہ ہمارے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھائی ہو جائیں گے نا۔ پھر ہم وہی رقم اسے دوبارہ فدیے میں دے رہے ہیں تو 25 روزوں کا اور فدیہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے اس کو جب 20 بار گھما لیں گے تو 1 لاکھ روپے فدیے کے طور پر ادا ہو جائیں گے، اور آخر میں پھر وہ لے کر ہمیں گفٹ نہ کرے، وہ یہ لے کر چلا جائے۔ تو جو یہ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اس طریقے سے خود کو بری الذمہ تھوڑی رقم میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہو تو ہم کریں نا، یا ہمارا کوئی جذبہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لے، اب تو بیماریاں بھی لگ گئی ہیں، اب تو کمزور بھی پڑ گئے ہیں، تو بھئی کمزور پڑ گئے ہیں اور سفر شروع ہونے والا ہے، تو سفر کے لیے سامان تو باندھو، کوئی اہتمام تو کرو، نہیں چانس لیں گے اور ایسے ہی سفر آخرت پر نکل جائیں گے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن اس کا نظام، وہ سزا اور جزا کا نظام اگر حرکت میں آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس سے فریاد کریں گے؟ پھر تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں میں غور کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، تو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ بعد میں کوئی بھی ادا نہیں کرے گا، اور بالکل موت قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ بھائی میری اتنی زکوٰۃ باقی ہے، دے دینا۔ تو اگر وہ زکوٰۃ 1/3 مال تک یا اس سے کم تک بنتی ہوگی تو ورثہ پر واجب ہوگا کہ وہ اس مرنے والے کی وصیت کو پورا کریں۔ تو اب وہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے واجب پورا نہ کرنے کی صورت میں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انسان بجائے اس کے کہ دوسروں پر چھوڑ کر چلا جائے، اپنا قرض خود ہی اپنے ہاتھوں سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اول تو زکوٰۃ میں ڈیلے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ڈیلے ہو گیا ہے توبہ کرے، لوٹ آئے اور ہر سال کی زکوٰۃ حساب کر کے دیتا رہے، اور جو سابقہ معاملہ ہے وہ سابقہ زکوٰتیں اس کو دینی ہوں گی، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے اور کوشش کرے کہ جلد از جلد زندگی میں یہ ساری زکوٰتیں ادا کر دے، ورنہ پھر وصیت کر کے جانا ضروری ہے، کہیں حساب لکھ کر جانا ضروری ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بالکل انہیں فراموش نہ کر دیں، بالکل بھول نہ جائیں کہ بھئی چلے گئے سیدھے جنت ہی میں گئے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کی رحمت انہیں اپنے دامن میں لے لے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رول آف بزنس ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کا کیا؟ تو پھر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف سے ذرا غور کرے کہ ابا جی جو ہے وہ فلاں چیز میں کوتاہی کرتے تھے، تو کیا اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کو پال پوس کر بڑا نہیں کیا، آپ کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، اور آپ ایسے بھول جائے ان کو کہ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ آپ تو ان کے لیے ایسا اہتمام ایصال ثواب کا کریں، اور یہ جو لازمی چیزیں ان کے ذمے میں ثابت ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے، جیسے میں نے ہیلا بھی ذکر کر دیا نا، تاکہ یہ بہانہ بھی نہیں رہے کہ بھائی والد صاحب نے تو کبھی روزے رکھے ہی نہیں، 5 لاکھ میں دیا بنتا ہے میں کیسے دوں گا؟ بھائی 5 لاکھ اگر آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو چھوٹی رقم سے بھی آپ کو بتا دیا نا حل،
اب یہ بہانے ختم ہو جانے چاہیے اور اپنی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. والدین کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے. حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نے اپنی والدہ کو شدید گرمی میں کندھوں پر بٹھا کر ننگے پیر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا شاید تمہاری والدہ کے تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری والدہ نے جن جھٹکوں کو برداشت کیا تھا اس میں سے کسی ایک جھٹکے کا شاید بدل دے دیا ہو. وہ بھی شاید، یقیناً نہیں فرمایا، شاید فرمایا کہ بھئی تم نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے قرآن میں بھی والدین کی خدمت کا حکم فرما کر کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، جھک کر رہو، جو کہیں برداشت کرتے رہو، ڈانٹ بھی لیں کوئی بات نہیں، درگزر کرو اور ان کی خدمت کرو. لیکن یہ سب کچھ اگر کر بھی لو اس کے باوجود بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھ سے ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ارحم، رحم فرما، ہما ان دونوں پر، میرے ماں باپ، کما جیسا کہ ربیانی پالا تھا انہوں نے مجھے، صغیرہ اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا بچپن میں، تو بچپن میں جیسے مجھے پالا تھا بڑی شفقت بڑی محبت سے، اپنے ارمانوں کا خون کر کر خود نیا لباس نہیں پہنا مجھے پہنایا تھا، میری ضدوں کو پورا کیا تھا. پیسے نہیں تھے لیکن ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے یہ چاہیے تو کچھ بھی کر کے ادھر ادھر سے، ماں نے بھی بڑی کوشش کی تھی اور باپ نے بھی بڑی کوشش کی تھی. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے احسانات کیے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے. بھائی شعور آپ کو بہت ساری چیزیں تو یاد رہنا شروع ہوتی ہیں جب 7-8 برس کے ہوتے ہیں، تب یہ چیزیں یاد رہنا شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے جو کیا ہوگا انہوں نے، وہ بہت کچھ ایسی چیزیں راتیں انہوں نے جاگی ہوتی ہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنا چھوٹا سا تھا. بہت ساری اذیتیں تکلیفیں اٹھائیں، اپنا کسی مقصد کے لیے کوئی رقم جمع کر رکھی تھی لیکن بچہ بیمار ہو گیا تو اس مقصد کو ایک طرف رکھ دیا اور اس رقم کو تمہاری صحت کے لیے، تمہارے بدن کی سلامتی کے لیے استعمال کر دیا. تو نہ صرف مال سے خدمت کی بلکہ اپنی جان سے بھی خدمت کی. تو ان کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آپ غور کریں کہ ان کا کیا طرز زندگی تھا. اگر کوتاہی تھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، درگزر فرما، ان کی خطاؤں کو حسنات میں تبدیل فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے علاوہ. اس میں ایک چیز یہ حضور نے ذکر فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے. تو جب ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ اور ہم غور کر لیں کہ پورے ہفتے میں ماں باپ کو کتنی بار یاد کیا اور ان کے لیے کتنی بار ایصال ثواب کیا. یہ توجہ طلب چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ انتہائی بے مربتی کی بات ہے. پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو عنقریب ہم بھی قبر میں جانے والے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ہمیں بھول جائیں گے. اگر آپ یہ اہتمام کریں گے تو بتائیے اللہ تعالی ہمارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اس کے لیے دعا کرو، اگرچہ وہ اجنبی ہو. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ سارے رشتہ دار فوت بھی ہو جائے نا، پھر بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ وہ ہمیں ایصال ثواب کر رہے ہیں. قبرستان کے قریب کسی نیک آدمی کا گھر ہو اور وہ ہر بار ہمیں جانتا نہ ہو، یا اللہ اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ان کو ایصال کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم کریں گے تو اللہ کو معلوم ہے اور محبت کا تقاضا بھی اور اللہ جانتا بھی ہے. لہٰذا خود بھی ادا کریں اور مکمل طور پر جو نقصان رہ گیا اس کی بھرپائی بھی کریں، اور خاص اپنے جو قریبی ہیں ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے فرائض کے سلسلے میں تو اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ میں تجھے خیر کے دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں. اور وہ کیا ہے؟ الصوم جنۃ، میں نے ابھی عرض کر دیا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے اور یہ قوت فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں نفس و شیطان کا وار ہلکا پڑ جاتا ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی مثال سے حضور نے سمجھایا، پچھلے ہفتے میں نے اس پر بات کر لی تھی. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی حلال کمائی میں سے جو آپ کی استطاعت میں ہو وہ خرچ کیا کریں، تاکہ اس سے مال کی محبت بھی کم ہوگی اور یہ صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو ٹالتا ہے. تو انسان سے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے.
میں آپ کو حیرت انگیز چیز بتاؤں کہ اگر میں بیٹھا ہوں اور ایسی شکل آپ کے سامنے بنا لوں جیسے رونے جیسی کیفیت طاری ہے، تو اب یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی جس کے نتیجے میں نے یہ اندر کی جو کیفیت تھی وہ چہرے پر اس کے آثار نمودار ہو گئے، تو آپ مجھ پہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ بن رہا ہے، کیونکہ آپ کو منع کیا، آپ حسن ظن رکھیں گے، ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، لیکن ایک میرا اور رب کا تعلق ہے، وہ اس موومنٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے گا ہاں بھائی کیوں کیا تھا، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یا واقعی تو اس پہ کیفیت طاری تھی، چلو جواب دے دو، آ جاؤ لائن میں لگ جاؤ، کیوں کیا تھا؟ تو ہر موومنٹ پر جواب دینا پڑے گا کہ اخلاص تھا یا ملاوٹ تھی۔ تو بات تو بہت آگے کی ہے، ہم تو ابھی فرائض کے معاملے میں بھی بہت کچے ہیں، بات تو بہت آگے کی ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا، اور ہماری ہر جنبش ہمارے رب کے لیے ہو، اس ہی کا ارادہ ہو، غیر کا ارادہ نہ ہو۔ سبحان اللہ کہہ دیا، اب سبحان اللہ کہہ دیا، چلو کہہ دیا جی، ویسے تو نہیں کہتا، آج کیوں کیا؟ تو ہم تو اس سے حسن ظن رکھیں گے، بھئی پانی گرانا نہیں، بھئی بڑا نیک ہے، پانی ضائع کرنا نہیں چاہتا تو واقعیت نہیں گرانا چاہتا اور حقیقت کا بیان ہے، ٹھیک ہے آپ مجھ سے اچھا گمان نہیں رکھو گے، آدھا گلاس پیا میں نے کہہ دیا گرانا نہیں، دیکھو کتنے اچھے آدمی ہیں، پانی کی کتنی آدھے گلاس کی بھی ان کو فکر ہے کہ گناہ ہے، گناہ کا بڑا شعور ہے۔ اب آپ مجھ سے حسن ظن ہی رکھو گے، لیکن مجھے اللہ پوچھ لے گا کہ اتنی زور سے یہ والی بات تو نے کیوں کی؟ متاثر کرنے کے لیے یہ واقعہ صحیح تھا، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے ہر موومنٹ پر ہمارا احتساب ہو سکتا ہے۔ تو خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں انسان سے، تو پھر صدقہ دے اور اس طرح کی خطاؤں کی آگ کو بجھا دے، مٹا دے۔ حضور نے فرمایا کتنی بہترین بات ہے، بتائیے عقل سے جان سکتے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کہ صدقہ کچھ مال خیرات کر دینا یہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ تو قدم قدم پر ایک جنبش پر تھوڑا سا ارادہ غلط ہو جائے تو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے ان خطاؤں کا پھر کیا ازالہ ہوگا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، بھول بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا مزہ اٹھا لیا اور بھول بھی گئے، پتہ بھی نہیں ہے کہ فلاں وقت میں کس ارادے سے کون سا کام کر گئے تھے، لیکن وہاں تو لکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے لکھنے کا بھی محتاج نہیں، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا، اس کو تو اس کتاب کی محتاجی تو نہیں ہے نا جس میں ہمارے نامہ اعمال لکھا ہوا ہے، ہمارے نامہ اعمال کی محتاجی تو نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی بتا دے گا تم نے یہ کیا، وہ تو زمین کو کہے گا زمین بتا دے گی، وہ ہمارے اعضاء کو کہے گا ہمارے اعضاء بتا دیں گے، پیر بتائے گا پیر سے یہ کام کیا، اس گناہ کی جگہ پر چل کر گیا، زبان کو روک دیا جائے گا اور اعضاء گواہی دیں گے، وہ کہے گا کیا ہو گیا تجھے میرے خلاف اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ تو قادر مطلق اتنا زبردست ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ صدقہ جو ہے اس کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لہٰذا دوہری بات ہے۔ تو اس میں جیسا کہ فرمایا نا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو اس لیے مخلوق کو جب ہم فائدہ پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی تیزی سے ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو نفرت سے، حسد سے، اور ہمارا تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو کے نہیں دیتا ہے، ذرا کسی نے موٹر سائیکل آگے سے نکال لی تو اس کو دو چار سنا نہ دیں، بھائی مسلمان ہے، بھائی ہے، کوئی بات نہیں، نکل گیا تو ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، بیٹا اس طرح نہ کرو، تمہیں بھی لگ سکتا ہے، اور ہمیں بھی کہیں حادثے کا شکار کر دو، اس سے زیادہ اتنی نفرت، حضور کا امتی ہے، بھائی ہے، پیار محبت سے سمجھانے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، لڑائی سے تو پھر اس کو بھی غصہ آئے گا، دو وہ دے گا تو آپ، تو معاملہ آگے ہی بڑھے گا۔ تو اس لیے ان خطاؤں کو مٹانے کے لیے صدقہ ضروری ہے، اور صدقے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ انشاءاللہ اسی حدیث پر اگلے ہفتے بہت بہترین نکات ہیں اس میں، آگے اس حدیث کو انشاءاللہ مکمل کر کے پھر ہم کسی اور مضمون کی طرف منتقل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔